بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ میں آج بات کروں گی اس ہستی کے بارے میں جو ہم سب کی محبوب ہستی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ان واقعات کو سننے کے بعد اپنے مسلمان ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے باغ میں ایک سر پھرا اونٹ گھس آیا۔ باغ میں آنے والے ہر کسی کو وہ کاٹنے کو دوڑتا۔ لوگ پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ کو مخاطب کر کے کہا، ادھر آؤ۔ اونٹ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو فوراً دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی نکیل لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور صحابہ اکرام سے کہا، مجھے زمین اور آسمان والے سب جانتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی میں باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان حال باہر پھر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا ہوا؟ کہا، یا رسول اللہ، بھوک لگ رہی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے میں باہر نکل آیا۔ آگے گئے تو کچھ صحابہ کرام بیٹھے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، بھوک لگ رہی تھی تو بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ان صحابہ نے کہا، چلو کہیں چل کر بیٹھتے ہیں، یہ زمانہ سردی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جا کر اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کھجوریں دو۔ کھجور تو گرمی میں آتی ہے اور یہ زمانہ سردی کا ہے۔ حضرت علی دوڑ کر گئے۔ انہوں نے بھی یہ نہ کہا کہ یہ کیسے ہوگا۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور درخت سے کہا، اے کھجور، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تازہ کھجوریں دو۔ پتوں سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں اور پھر سب نے کھائیں۔ مدینہ شریف کی بات ہے کہ ایک بدو گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کہنے لگا، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو آسماں کی خبریں دیتا ہے۔ اچھا، یہ وہ ہے؟ تو وہ بدو وہاں آیا، آپ سے فرمانے لگا، تو ہی نبوت کے دعوے کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس بدو نے کہا کہ اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں بری طرح قتل کر دیتا۔ اس بدو کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور آپ سے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر صبر کرو، تمہیں پتہ ہے کہ درگزر کرنا نبوت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی بدو، میری مجلس میں تو میری بدنامی نہ کر، یہ مناسب بات نہیں۔ پھر وہ بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اچھا، آگے سے باتیں بھی بناتے ہو؟ بدو کے پاس ایک مری ہوئی گو تھی جو وہ شکار کر کے لایا تھا۔ غصے میں اس مری ہوئی گو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھینک کر کہنے لگا، میں تیری نبوت کو نہیں مانتا جب تک یہ مری ہوئی گو تیری نبوت کی گواہی نہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب گو تو مری پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کی طرف دیکھ کر کہا، اے لوگو، گو نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر جواب دیا، لبیک، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ تمام صحابہ اور بدو یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ گو نے کہا، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کی حکومت سمندروں پر ہے۔ میں اس کی غلام ہوں جس نے جنت کو اپنی رحمت کی جگہ بنایا
اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکتی ہوں، جس نے دوزخ کو انسانوں کی بربادی کے لیے بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو سے کہا، بتا میں کون ہوں؟ گو نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آپ کو ٹھکرائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدھو سے کہا، اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ سبحان اللہ! اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ نسب اور ہر لحاظ سے حسین و جمیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے آیا ہے، تمہارے ہی اندر رہا ہے، 40 برس میں کوئی ایک عیب دیکھا دو۔ اس نے 40 برس بہت پاک گزارے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قبائل میں سے عربوں کو چھانٹا، عرب میں سے قریش کو چھانٹا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا، بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چھانٹا۔ میں سب سے اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب ہوں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اب آپ اپنی مرضی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔